وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله مخلف وعده إن الله لذيذ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران فتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدقت يا رب العالمين. مكرمين محترمين، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 47 48 49 50 51 اور 52 کی تلاوت کی گئی. اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اے مخاطب آپ کو یہ سوچنا بھی نہیں، خیال میں بھی نہیں رہنا، گمان بھی نہیں کرنا. اللہ پاک نے اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے تھے اللہ پاک اس کے خلاف کریں گے ایسا کبھی سوچنا نہیں. ان اللہ، بے شک اللہ عزیز خوب قوت والا ہے، عزیز زبردست ہے، عزیز غلبے والا ہے، عزیز کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا. انتقام اور وہ اپنے رسولوں کے لیے اور اپنے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دشمنوں سے ضرور انتقام ہوگا. آیت نمبر 28 تک یوم تبدل الارض، قیامت کا یہ دن آنے والا ہے، زمین بدل دی جائے گی، تبدیل کر دی جائے گی. غیر الارض، یہ زمین نہیں رہے گی، بس سماوات، آسمان بھی بدل دیا جائیں گے، آسمان نہیں رہے گا. وبرزوا، اور سارے کے سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ پر جو زبردست غلبے والا ہے، وہ لوگوں کا حساب کرنے والا ہے. حساب کتاب کے لیے سارے لوگ اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے. آیت نمبر 49 اور آپ دیکھیں گے گناہگاروں کو یومئذ اس دن مقرنین فی الأصفاد، کہ جنگلیوں میں، بیڑیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے اور ان کو جکڑ دیا جائے. آیت نمبر 50 سرابیل، ان گناہگاروں کا جو کرتا ہوگا، قمیصیں ہوگی، شرٹ ہوگی، من قطران، گندم کی ہوگی، تعمول کی ہوگی، جس کو آگ جلدی پکڑ لیتی ہے. وتغشیٰ وجوہہم النار، اور چھپا دے گی ان کے چہروں کو آگ، ان کے چہرے آگ سے چھپ جائیں گے، سارے چہرے پر آگ ہی آگ لگی ہوگی. اللہ سب کی آیت نمبر 51
لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو، ہر مجرم کو ما کسبت جو اس نے کمایا، جو کرو یہ ہر کو اس کی سزا دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا۔ آیت نمبر 52، یہ آخری آیت ہے سورۃ ابراہیم۔ هذا بلاغ للناس، یہ پوری بات پہنچا دے، یہ واضح و نصیحت مکمل ہے لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ کامل ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے، وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ لوگ جان لیں، انما شان یہ ہے کہ ہوا الہ، بے شک وہ اللہ واحد یکتا ہے، وَلِيَذَّكَّرَ، اور ان تمام حصوں سے نصیحت حاصل کرے، اولو الالباب، عقل والے، اہل دانش، اہل خرد، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس قرآن سے یا اس سورت سے یا اس آیت سے یا بلاغ للناس والے کلمات سے عقل مند لوگ پوری نصیحت حاصل کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ اب تعالیٰ شاہ نے مجرمین کی سزا کا چیپٹر کھولا اور خوب واضح کیا مجرمین کیا کرتے ہیں۔ وقت مکر، آیت نمبر 46 میں فرمایا، انہوں نے سازشیں، مکرو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس سے مراد کفار مکہ ہے۔ مکرہم میں جو ہم زمین ہے وہ بھی کفار مکہ کی طرف لوٹتی ہے۔ وقت مکرو، ان سب نے سازشیں کی، خفیہ تدبیریں کی، پھریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیپورٹ کرنے، جلا وطن کرنے، مکے سے نکالنے کی، قید کرنے کی ایک سازش کی۔ فائنلی جو سازش کی وہ قتل کرنے کی سازش کی۔ مجھے جلا وطن کرنے کی سازش کی تو شیطان پورے آدم کی شکل میں آیا تھا، اسے کیا معلوم جلا وطن کو آپ نے پہلے بھی دیا اور بھی لوگ مسلمان ہو گئے، کہاں تو صحیح کہتا ہے۔ ان کا ایسا کرو ان کو باندھ دیتے ہیں، جیل بنا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ لوگ چپکے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے پاس تو جو بھی آتا ہے کلمہ پڑھے بغیر جاتے ہیں۔ آپ اتنے پیچھے ہیں، نرم دل ہیں، حکمت سے بات کرتے ہیں، نرمی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ عام کا یہ بات ایک اور مجمع بڑھ جائے، آپ چاہے کا مجمع بڑھ جائے۔ انہوں نے کہا جب 100 قبیلے تیار ہو جائے ایک ایک اونٹ دینے کے لیے، تو کتنے اونٹ ہو گئے؟ 100 اونٹ۔ ایک آدمی کو قتل کرنے کی سزا 100 اونٹ کی ہے تو قیامت تک رہے گی۔ کسی کو دیت کہتے ہیں۔ 100 قبیلے تیار، سب نے کہا دے دیں گے لیکن ان کو آج ختم کر دیں۔ چنانچہ تاریخ اور دن طے ہو گیا۔ جبریل امین تشریف لے آئے ہیں کہ آپ کے خلاف انہوں نے پلاننگ کر دی ہے، آپ کو شہید کرنے کی کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ بڑا اجلے میں رات رہیں گے، آپ کو میں چھت سے لے کے لے جاؤں گا اور میں آپ کو زمین میں صورت بنا کے بھی نہیں چھپاؤں گا۔ ان 100 قبیلوں کی 100 تلواروں کے بیچ میں سے آپ کو لے کے جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ چاہتا تو ایک چھت میں سوراخ کرتا، عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے اوپر لے کے بھی آدم علیہ السلام کو لے کے جاتا، یا زمین پر راستہ بنا کے اندر سے چلے جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جس کو اللہ رکھے اس کو کرپشن کے بعد
تو 100 قبیلوں کے بیچ میں سے جب جانے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تسلی سے سمجھایا کہ یہ فلاں امانت مکے میں جا کے ہم نے واپس کرنی ہے اور یہ کام مزید پہچانے ہیں پھر میرے پاس مدینہ منورہ میں آ جانا. اللہ پاک کا فرمان ہے تھوڑی سی مٹی لے لیں. آج ہم ایک کی آنکھوں میں سرما لگانا چاہتے لیکن مٹی کا سرما مٹی لے لی. یا اللہ چاہتا ہوں تمہیں سورۃ یاسین کی آیت پڑھ لیں وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون. کالی وردی والے آپ کو روکیں, سفید وردی والے آپ کو روکیں, آپ یہ پڑھ کے روک دیں انشاءاللہ وہ آپ کو روک نہیں سکتے. آپ ہم کریں گے کہ پھر پیچھے ہٹا لیں گے ایسی زبردستی آئی پڑھ کے پہلے سے. چنانچہ آپ نے مٹی کو اڑایا تو سب کی آنکھوں میں وہ 32 بمبا بن کے چلی گئی. آخری ایک آدمی تھا اللہ پاک نے مٹی سے اس کی آنکھوں میں نہیں جانا. اس نے اپنے پاؤں کے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اس کے پاس سے گزر گئے. اس نے کہا بھائی دیکھ دیکھ حضور چلے گئے. تو دن میں ہے رات میں اتنے سارے لوگوں میں سے کیسے چلے گئے؟ دیکھو چلے گئے. نہیں مجھے لگتا ہے میں نے آج کل لوگوں کو دیکھا نہیں, تیری بینائی سے ہی کام نہیں کرتی. صبح ہو گئی, حضور علیہ السلام باہر تشریف نہیں لائے, اب وہ اندر چلے گئے. رات کو بھی چلے جائیں. پھر دلوں میں ڈالنے والی ذات کون ہے؟ اللہ. اب گئے صبح بستر پر دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, پوچھا حضور علیہ السلام کہاں گئے؟ آپ کو فرمایا باہر میں تھا یا آپ کے پاس سے گئے اور مجھے پوچھ رہے کہاں گئے؟ ہمارا کوئی ساتھی نہ بالکل صحیح کہتا ہے. اتنی تدبیریں اسلام کو بچانے کی, باتیں کو پروان چڑھانے کی, یہ اللہ رب العزت نے ان کی مکاریاں ختم کر. ایک مطلب یہ ہے وقت مکروں سے مراد گزشتہ قوموں نے جو سازشیں کی, جیسے نمرود نے, فرعون نے, قارون نے کتنی بڑی سازش کی, حامان نے, قوم عاد نے, قوم ثمود نے, بڑی بڑی پلاننگیں کی. تو کفار مکہ نے ان سے بڑھ چڑھ کر کرے. ایک تفسیر کا نام ہے معالم التفسیر. علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو سمجھنے کا ہے کہ نمرود کا جب قصہ مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ, تیسرے پارے میں دیتا ہے الکا الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, کہ آپ نے دیکھا ہے اس شخص کا مناظرہ جس کو اللہ نے دلائل دی اور دوسرے کے ساتھ جس کو بادشاہت دی تھی. قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت, مجلس بھری ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام مناظرے کے لیے پہلی دلیل دینے لگے. میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے. اس نے کہا انا احیی و امیت, یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. نادان بے وقوف تھا تو جس کو سزا دینی تھی موت کی اس کو چھوڑ دیا, اور جس کو قتل کرنا تھا اس کو چھوڑ دیا, اور جس کو زندہ چھوڑنا تھا اس کو قتل کر دیا. تو زندگی موت کی نہیں سزا. ابراہیم علیہ السلام نے اس سے حیل و حجت نہیں کی بلکہ دوسری دلیل دے دی. فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. میرا پروردگار روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے اور یہ مغرب ہے یہاں سورج ڈوب جاتا ہے. تو کہتا ہے نا کہ میں پروردگار ہوں اور میں کائنات چلاتا ہوں, چل تو ایسا کر کہ کل سے سورج مغرب سے نکال دے, مشرق کا غروب پڑ دے. اس کو بڑا غصہ ہے. ابو بکر الذی کفر ششتر رہ اکا بکا رہ گئے. میں سامرا کو حالت ہے سر کے ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا کیا کروں. شیطان نے کہا
یہ آسمانوں کے رب کی بات کرتا ہے، چلو اوپر جا کے کہیں کے آتے ہیں۔ اچھا، ایک صندوق بنوایا، بڑا صندوق، 2 دروازے اس کے رکھوائے، ایک اوپر ایک نیچے، چاروں طرف لکڑیاں کاٹی بڑی ہوئی، 4 کب طریقے کی جو مردار کھاتے ہیں اس کو پالا، مانوس کیا، جب دیکھا اس سے دوستی ہو گئی میرے اشاروں پر چلتے ہیں تو گوشت کو اوپر باندھ دیا اوپر کی لکڑی کے ساتھ اور گرد کو نیچے لٹکا دیا چاروں چیزوں کو، صندوق میں جا کے بیٹھ گیا اور اپنے ساتھ ایک اور آدمی بھی رکھا اور ایک آدمی کو تیر کمان کے ساتھ بٹھایا، اوپر جاتے ہیں سب کو مار کے آتے ہیں۔ شراکیت کی تو عادت ہے جہاں پر اڑتا جاتا ہے، اس نے صندوق کو اڑایا 4 سے اوپر چلے جاتا ہے، 1 دن تک وہ صندوق اڑتا رہا۔ میرا خیال میں آپ نے پہلی دفعہ سنا ہو، میرا خیال ہے، باقی دیکھو علم تو بہت بڑی چیز ہے، وہ کوئی کہیں سے بھی سن سکتا ہے پہلے، لیکن پہلی دفعہ سنا ہوگا میرا خیال ہے۔ 1 دن جب گزر گیا تو نمرود نے اپنے چہرے سے کا دروازہ کھولو نیچے کا اور دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا اب زمین نظر نہیں آ رہی، اب تالاب کی طرح مجھے نظر آ رہا ہے اور دھواں نظر آتا ہے، جیسے ہم جہاز میں جاتے ہیں، آپ بھی گئے ہوں گے، اور جب جہاز اوپر چلا جاتا ہے اور کھڑکی سے آپ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے تو دھواں دھواں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ بند کر، اوپر کا کھول، اوپر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بھائی پہلے جتنا دور تھا آسمان، ابھی بھی آسمان اتنا دور ہے، اور وہ دن جناب اوپر گوشت کو دیکھ کے کھول رہے ہیں۔ اب دوسرا دن کی سفر کا شروع کر، دوسرا دن جب پورا ہوا پھر کہا اب نیچے دیکھ، نیچے کا دروازہ کھول، نیچے کا دروازہ کھولا تو اب کیا نظر آ رہا ہے؟ اب تو دھواں بھی نظر نہیں آ رہا، پہاڑ بھی اب تو سیاہ ہی سیاہ نظر آ رہا، نقطے کالے کالے نقطے نظر آ رہے، اب کوئی کالا وغیرہ وغیرہ نہیں نظر آ رہا، دھواں نظر آ رہا۔ اوپر کا کھول، اوپر کا آسمان کی طرف دیکھا تو ابھی بھی آسمان اتنا ہی دور، 2 دن تو ہمیں ہو گئے۔ آسمان سے آواز آئی، وہ باندھی اور کتنا اوپر آئے گا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جلدی سے تیر نکال، آ گیا سامنے۔ اس نے تیر نکال کے جو کمان سے پھینکا تو وہ خون ہو کر سرخ ہو کر آیا۔ اللہ کی قدرت، اللہ پاک نے سمندر سے بہت بڑی مچھلی تالاب سے اٹھائی، آسمان میں بھیجی اور اس کو تیر مار اور اس کے ذریعے پورا۔ اس نے کہا اپنے کام آسمان والے کا تو کام میں نے کر دیا، پھر اس کے بعد اس نے کہا اور کتنا جائیں گے، 2 دن تو ہو گئے آقا، پتہ چلے ہمارے سانس بند ہو جائے۔ اب جب تیسرے دن کوشش کی تو اوپر کا جو خلا تھا، خلا اس کی اب اوپر اڑنے کا سسٹم ختم ہوتا جا رہا، اب مزید آدمی پر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، نہیں ہوا۔ اس نے کہا کیا کریں، کہ یہ گوشت جو اوپر لٹکایا تھا نیچے لٹکا دو، کیونکہ پھر کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گوشت کے پیچھے۔ اب وہ گوشت کا سسٹم نیچے کر دیا، اب ذرا نیچے اترتا گیا اور اترتے واپس آیا اور رونے لگا کہ میں نے آسمان والے کا کام کر دیا کہ نہیں کیا، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس وقت جب یہ واپس آ رہا تھا تو پہاڑ ڈر گئے، صندوق کو دیکھ کے ہل گئے، پہاڑ یہ سمجھے کہ شاید قیامت برپا ہو گئی۔ لتزول منه الجبال، ان کی مکاریاں، ان کی سازشیں ایسی تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے لگے۔ یہ ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، لیکن ایک بات واضح کرنی ہے کہ اسلام کے دشمن، اللہ رسول کے دشمن کس حد تک جا سکتے ہیں، باطل پر ہوتے ہوئے۔ 2 دن تک وہ آسمان میں اڑتا رہا اور میں سب کو سفایا کر دوں گا،
اور اس دشمن اسلام پاسٹ میں، پریزنٹ میں، فیوچر میں وہ مٹانے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں. جان لگانی پڑے، مال دینا پڑے، اپنے آپ کو ختم کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑے، مشقت برداشت کر، سب کچھ برداشت کرتے ہیں. کے خلاف تحریک بند نہیں کرتے، کمزور بھی نہیں کرتے. این جی اوز پوری دنیا میں پھیل گئے، پوری دنیا میں، پورے پاکستان میں، پہاڑوں میں آپ جا کے دیکھیں. ہم نے منیر میں جا کے دیکھیں، چلی میں جاتے ہیں تو اللہ سب سے لے جاتا ہے. منیر کے پہاڑوں میں جب گاڑیاں نہیں جاتی، این جی اوز کے لوگ وہاں کام کرتے ہیں. برشور میں پٹا سے آگے برشور ہے، وہاں این جی اوز کے لوگ کام کرتے ہیں. ان کی کہاں پہنچے ہوئے ہیں، سب جگہ وہ کام کر رہے ہیں. کہ میں اور آپ نماز جو پہلی سیڑھی ہے اپنے جسم پر اس کو نافذ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو نماز جو پہلی سیڑھی ہے اس کا نہیں کہہ سکتے، اپنے گھر والوں کو نہیں کہہ سکتے. اللہ ہمارے حال کا رحم ہے. ہمارے پڑوس میں راضی ہے، عادیانی ہے، آبادانی ہے، منکر حدیث ہے، کون رہتا ہے؟ ہیلو کیا بھائی خیریت ہے؟ جیسے ہو گیا تو ہو گیا. یہ بھی آپ کوئی آدمی جب اجنبی پوچھتا ہے یا بہت آپ کو یاد رکھتا ہے میں تو ادھر 15 سال سے مجھے نہیں پتا ہے. تو پڑوسیوں میں، گھر والوں میں جو دین کی بات نہیں کر سکتا وہ گلی میں کر سکتا ہے، وہ جب محلے میں کر سکتا ہے، پورے علاقے میں، شہر کراچی میں یا دیہات میں نہیں کر سکتا. ہم پر ہیں، سچ پر ہیں، اور یہ جو قرآن ہے یہ بالکل حق ہے. کہ وہ ان کا وہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ کی سازشیں لا کے مانے میں، یعنی لاکھ رسول میں کوئی پہاڑ کو نہیں ہٹا سکتے. دین کو مٹانے کے ہم نے بہت کوشش ایک پر کی، اتنی محنت کے پہاڑ کو نہیں ہٹا سکتے. ابھی بھی مکاریاں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. دوسرا مطلب ہے لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. یہ اگر پہاڑوں میں محنت کرتے تو پہاڑ ہٹ جاتا، لیکن اللہ نے حضور علیہ السلام کی شریعت کو، آپ کی سنت مطہرہ کو، آپ کی ملت اسلامیہ کو ایسا اسٹرانگ اور مضبوط بنایا. بڑے بڑے سازشیں لوگ گزر گئے، سازشیں کرنے کا قیامت دجال سمیت سازشیں کریں گے، لیکن اسلام کو کوئی بیٹا نور خدا ہے. شیعہ عرض کر رہا ہوں، نور خدا ہے. کفر کی حرکت میں خط نظر، خطہ کہتے ہیں ہنسنے، نور خدا ہے. کفر کی حرکت میں خط نظر، منہ سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اسلام کا جو چراغ ٹمٹما رہا ہے یہ بڑھتا رہے گا. آپ جتنی پھونکے مارے زور لگاتے ہیں لیکن باطل اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتے. یہ ایک آیت کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے دل چھپا بدل کا صدق اللہ کو لے مبادی رسول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اپنے رسولوں سے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ میں دشمنوں سے تمہارا انتقام لوں گا اور میں تمہاری مدد کروں گا. 24 پارے میں ارشاد ربانی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. ہم ان سب کی مدد کریں گے. دوسرے کا فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے، اللہ فرماتے میرے اوپر حق ہے. جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی بھرپور مدد کرنا میرے اوپر کیا ہے؟ حق ہے. لیکن کلمے والے، مضبوط کلمے والے پڑھے، پوری دنیا میں کلمے والے پٹ رہے، ظلم کی چکی میں پس رہے اور ان کو مارے کھائی جا رہی ہے اور ہر جگہ سے ان کو دبایا جا رہا ہے اور باطل ہر جگہ ان کے اوپر
آشکار سر پہ بیٹھ گیا ہے، لیکن کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی؟ کہ جو ایمان، جو کلمہ، ابھی نماز کی بات کی، سب کچھ برداشت ہے. کتنی کوشش کی کورونا میں، مسجدیں بند کروا دی، دریا اٹھوا دی، مسجدیں توڑوا دی، مولویوں کو پکڑ کے لے گئے، کسی طرح نہیں، کیمرے لگا کے جیسے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا. کتنی کوشش ہے. اب پھر ایک چیز آئی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا کہ وضو کرتے ہو نا تو وضو میں کلی نہیں کرو، ناک پہ پانی نہیں ڈالو. ایسے کیوں؟ ابھی ایک جرثومہ آیا، جرثومہ ایک ایسا کیڑا آیا ہے، کلی کرتے تو پیٹ میں چلا جاتا ہے، ناک میں پانی ڈالتے پیٹ میں چلا جاتا ہے. تو گڑبڑ جو بوتلیں پیتا اس سے نہیں جائے گا، اور پانی جو پیتا اس سے نہیں جائے گا، شراب کے جام کے جام کو ڈیل کر اس سے نہیں جائے گا، کلی کرنے سے جائے گا. یا مسلم میں مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کلی کرنا بند کرتے کیا؟ ارے کیا ایمان ہے. تو یہ ہر وقت پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو جو کچھ بچا بچا ہے ان کو بھی دور کر دیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں سے جو وعدہ کیا ہے، اللہ اس کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا. ان اللہ عزیز، بے شک اللہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. عزیز کہتے ہیں کہ پوری طاقت کے ساتھ پورا قبضہ کرے اور اس کے سامنے کوئی جیتنے کی بات بھی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کی ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے، وہ کب لے گا وہ اللہ کو پتہ ہے. ذو انتقام وہ رسولوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، دشمنوں سے ضرور بدلا دے. تو قیامت کا دن آئے گا. تو قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے، تو ہر طرف مسلمانوں کو گواہ کرے گا، ایھا المسلم خلفی یہودی بالکل، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، جلدی قتل کرو. یہ اللہ کی مدد نہیں، کوئی یہودی نہیں بچے. اور سب سے بڑا سرغنہ یہودی ہے، پوری دنیا کو وہی چلا رہا ہے اور وہی سازشیں کر رہا ہے. ایک بھی یہودی نہیں بچے گا، ایک اللہ سب کا سفایا ہے. آیت نمبر 48 میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ ہم اس زمین کو تبدیل کر دیں. یوم تبدل الارض غیر الارض، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے دوستوں، تبدیل کا دو مطلب ہے، ایک ذاتی اور ایک وصفی. ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پاکستانی پیسے دیے، آپ نے مجھے سعودیہ کے ریال دیے. میں نے آپ کو ریال دیے، آپ نے مجھے ڈالر دیے. اس کو کہتے ہیں ذاتی وصف. تو کیا یہ ہوگا کہ یہ زمین ہی ہٹ جائے گی؟ اتنی بڑی. ایک ہے وصف عنوانی، یعنی اس کا وصف بدل جائے. جیسے میں نے چھلا پہنا تھا، چھلا، اس کو بھگلا کر بدلت حلقۃ الخاتمہ، میں نے چھلے کو بھگلا کر انگوٹھی بنا لی. چیز تو وہی تھی لیکن اس کی شکل بدل گئی. تو کیا مطلب؟ مطلب تو دونوں کا الگ الگ. ایک ہی کام ہو سکتا ہے، یا تو یہ ضمیری چینج ہو جائے یا اس کی صفات تبدیل ہو جائے. تو بیان قرآن میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ وسلم لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت دونوں کرنے پر قادر. ہم نے پوچھا کیسے؟ حضرت نے فرمایا پہلی دفعہ جب نفخہ اولا ہوگا. نفخہ اولا کیا ہے بھائی؟ سور پھونکنے کو. یہ سور کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بس اتنا کریں گے. تو پہلی دفعہ جب سور پھونکیں گے، اللہ رب العزت اس زمین کو ایسا بدلیں گے جیسے چھلے سے ہم نے انگوٹھی بنا. اس کی صفات بدل جائے گا. اور جب دوبارہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، نفخہ ثانیہ، یعنی دوبارہ جب سور پھونکیں گے، پھونک ماریں گے، ایسے کرتے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور ماریں، تو جب سور پھونکیں گے جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے، زمین چینج ہو جائے گی. لا ترى فيها عوجا ولا امتا. آن کو کوئی چیز، کوئی درخت،
کوئی لکڑ، کوئی ندی، کوئی نالا، کوئی پہاڑ، کوئی اونچی چیز نظر نہیں آئے گی، بالکل ہموار زمین۔ اور وہ زمین کیسی ہوگی؟ حدیث شریف میں آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زمین ایسی ہوگی جیسے سفید چاندی، اور آسمان کا بھی بتایا والسماوات، تو آسمان ہی بنا جائے گا، تو آسمان کو اللہ ایسا بنا دیں گے جیسے سونا۔ تو یہ جو چاندی والی زمین ہوگی اس کا کلر تھوڑا خاکستری مٹیالہ ہوگا، اللہ رب العزت اس زمین کو چینج کر دیں گے۔ یہ والی زمین آ جائے گی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوا، اس میں کوئی ناحق، اس میں کسی کا خون نہیں بہا، اللہ کی اس میں نافرمانی نہیں ہوگی، اس پر حساب کتاب۔ تو ایک یہودی عالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جب یہ زمین بدل جائے گی تو انسان کہاں جائے گا؟ یہودیوں کا دماغ بہت چلتا ہے، آج کل میرا دماغ بہت چلتا ہے، تو یہ زمین کہاں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے پیچھے اندھیرے میں اللہ اتنا اندھیرا کرے گا کہ اندھیرے کو زمین کا حصہ بنا کے سب کچھ بگڑا، اور اس میں یہ زمین چینج ہو۔ اب کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ اس زمین کو اللہ پاک کے ٹکیا نامی بنا دے گے، جیسے ٹکیا بنا دے۔ آپ نے حلوہ پوری تو کھائی ہے، سنڈے کو صبح بولنا صبح دیکھنا، ہر سنڈے کو ہوتا ہے 1:30 بجے تک 2:30 بجے تک سنڈے میں چلتا رہتا ہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی لائن یہ اندر کی طرف چلی جاتی ہے، جیسے آپ چپاتی بناتے ہیں کسی کو ہموار ہوتی ہے تو چپاتی کی طرح اس کو ٹکیا بھی بولتے ہیں، ٹکیا سمجھ میں نہیں آئے گی، چپاتی جیسے ہوتی ہے بالکل اس طریقے سے زمین بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دے، کسی بھی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس نام پکارا جائے گا بندہ سامنے حاضر ہوگا۔ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو جائے گا، پھر گر جائے گا، 3-4 دفعہ گر جائے گا، اللہ فرماتے ہیں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ اور اب سب کی زبان کیا ہوگی؟ عربی زبان۔ مرتے ہی آدمی کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ چاہے جھٹ ہو، ان پڑھ ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، کوالیفائڈ کیا ہو، ماسٹر کیا ہو ہر چیز میں، لیکن قبر میں جاتے اس کی زبان کیا ہوگی؟ عربی۔ لازمی والا جواب آتا ہے، ربی اللہ والا بھی جواب آتا ہے، اللہ ہمارے رب نے فرمایا، اللہ یہ میں آسانی عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ وہاں مجرمین کی جو کنڈیشن ہے وہ اللہ نے بتایا، مجرمین اس دن آپ مجرمین کو دیکھیں گے، یوم یوم اس دن یعنی قیامت کے مقربین فی الاسماء، کہ ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا جائے، ہاتھوں میں جو باندھتے ہیں اس کو ہتھکڑیاں کہتے ہیں، پیروں میں جو باندھتے ہیں اس کو بیڑیاں کہتے ہیں۔ تو ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں گے، پیر بھی باندھ دیے جائیں گے، ایک مطلب تو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ مقررین فی الاسفار، نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، جنت تک وہ ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی جائیں گے۔ بد آدمی کو برے کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ جو باغی لوگ ہیں نافرمان، ان کو شیطانوں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ یا تو آدمی کپڑے چینج کر کے، یہ کر کے، وہ کر کے، کریم لگا کے کچھ بھی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، فیشل کرا کے کچھ بھی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ سرکار نے حضور تک پردہ رکھنا ہے، کیونکہ وہاں معاملہ نہیں ہوتا، وہاں جو جس کے ساتھ ہے، جیسا عمل ہے، عمل والے غلط پر بہت کھڑا ہوتا ہے۔ پانچواں مطلب یہ لکھا، اللہ عبادت کرنا، ہاتھوں اور گردن کو، ہاتھوں اور پیروں کو گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے، دوزخ کی ہتھکڑیاں، دوزخ کی بیڑیاں لا کے گردن کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ مقررین فی الاسفار، ان کو بیڑیوں میں باندھ دیا جائے گا، اور جس کو اللہ باندھے ولا یذب وقاء احد، پھر اس بندے ہوئے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ایک کیفیت یہ بتا ہے، سرابیل من قطران، یہ جو کرتا ہوگا وہ گندک کا ہوگا،
سوال یہ ہم تو کہتے ہیں سوال یہ، لیکن لفظ سوال، سوال یہ حدیث شریف میں آیا السؤال نصف العلم، آدھا علم سننے سے آتا ہے اور آدھی نالج پوچھنے سے آتی ہے، لیکن بے خدا آدمی سوال نہ کرے۔ تو فرمایا سوابی کے جو کرتے ہوں گے وہ گدر کے ہوں گے، سوال یہ ہے وہ کپڑے نہیں ہوں گے، اڑا کر اٹھا کر اوڑھنا، آدمی کہ جسم کا کپڑا تو کوئی دھاگا بھی نہیں ہوگا، سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، پیر میں جوتے نہیں ہوں گے، عجیب و غریب حال ہوگا، یہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ یہ جو قطران ہے یہ گھندک کو بولتے ہیں، گھندک کہتے ہیں تارکول کو، تارکول کہتے ہیں جس کو آنکھ بہت جلدی پکڑ لے۔ تو ابحل نامی ایک پودا تھا درخت، جب اونٹوں کو خارش لگ جاتی تھی تو اس کا عرق نچوڑا جاتا ہے، شیرہ بھی کہتے ہیں، شوروا کہتے ہیں، اس کا جو شوروا عرق ہے وہ نچوڑا جاتا تھا، وہ آنکھ کو بہت جلدی پکڑتا ہے، تو اس کے ذریعے جب اونٹوں خارشی اونٹوں پر اس کو لگایا جاتا تو وہ جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اس کے کپڑے خارش ختم ہو جاتی تھی۔ تو یہ دوزخ کا ہوگا، اس کی لپائی کر دی جائے گی جو آگ کو پکڑتا ہے انسان کے اوپر، اللہ ہم سب کی نسلوں کی حفاظت ہو، لیپ دیا جائے گا، اتنا لگایا جائے گا گویا اس کا کرتا پہنا دیا۔ یہ مطلب ہے سرابیل من قطران۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آیت بھی ختم نہیں، آیت نمبر 50 ہے۔ دین کی جب بات آتی تھی اور علماء کی قرآن کی حدیث کی فقہ کی بات آتی تھی تو آدمی کا منہ بڑھ جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا اس کے منہ پہ 12 بج گئے، جو کیسا بنا ہے، سالہ ہو گیا ہے، دیکھو اس کو غصہ آنے لگ گیا ہے، اس کے ناک کے نتنے جو پکوڑے کی طرح ہو رہے ہیں، اب ناک بڑی بڑی ہونے لگی ہے۔ تو فرمایا چہرہ عزت والا تھا، دین کی اللہ رسول کی بات سے وہ بیزار ہو کے بھاگ جاتے تھے، تو یہی چہرہ اب اس لائق ہے کہ عزت والی چیز کو آگ سے جھکا دیا، تو پورے چہرے پر آگ ہوگی، آگ اس سے چہرے کو بھاگ کے چہرے کو چلاتی رہے گی، نہ یہاں سے جان چھوٹے گی، یہ کرتے سے تک سے، اور نہ آگ سے جان چھوٹے گی۔ تو بھائی ایمان والوں کا کیا ہوگا جو زمین کی بات تھی؟ کوشش تو یہ کہ آج پورا ہو جائے اللہ کے حکم سے، لیکن میرا خیال ہے سوال ہونے والے ہیں، کیا ہو گئے ہمارے پورا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی ہمت ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت وہ جو زمین پر کھڑا کرے گے سب کو، ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ جو 50,000 کا دن ہوا، 50,000 سال کا، تو بھوک بھی لگے گی نا، پیاس بھی لگے گی، اب کیا کریں گے؟ حدیث شریف میں فرمایا اللہ پاک ایمان والوں کے پیروں کے بیچ میں مہمانی سے پہلے، جیسے مہمان پہ جاتا ہے تو لوگ انگور پیش کرتے تھے، ہم کو نظر آتا ہے، انگور پیش کرتے تھے، کبھی کھانا تیار ہو رہا ہے تھوڑا سا انگور لے رہے، سردی ہوتی ہے تو کشمش پیش کرتے ہیں، اور جناب یخنی پیش کرتے ہیں، سوپ پیش کرتے ہیں، پانی تو نہیں جانا، کھانے کا وقت نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہر مسلمان کے پیر کے بیچ میں ایک روٹی پیش کریں گے، روٹی وہ اس کو کھائے گا اور تسلیم کا چشمہ اس کے پیر کے بیچ میں ہوگا، اتنی جگہ ہوگی نہ پڑا ہوگا، اس کو پیے گا، تو اللہ اس کو بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ یہ بھی چاہیے سمجھنا ہوگا، کیونکہ اب تک یہی سنتے رہیں گے، بھوکے پیاسے پڑے رہیں گے، ننگے پرانے کھڑے رہیں گے، اور جناب بہتر روڈ کے ایک نیزے کے برابر سورج ہوگا، کیا حاصل ہوگا؟ اللہ ایمان والوں کو یہاں بھی کھلائے گا اور پلائے گا۔ ایک بات ہے، دوسری بات اللہ تعالی ثناء اللہ پانی کرتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو جنت میں جانے تک تھوڑی تھوڑی دیر میں کبھی مچھلی کا جگر پیش کریں گے، اور کبھی اللہ رب العزت اس کو بیل کا جگر پیش کریں گے، کبھی خمیری روٹی پیش کریں گے، کبھی زمین میں سے اللہ اس کو نعمتیں دیں گے تاکہ اس کا وقت بہترین پاس ہو جائے۔ جیسے آدمی کو لمبے سفر میں ہوتا ہے تو آدمی تھوڑی مونگ پھلی رکھ لیتا ہے اور جناب چنے رکھ لیتا ہے، یہ کھانے کی چیز ہے، یہ ماوا ٹھنڈی کا چھاوا اور
اور یہ جناب گٹکا اور یہ سگریٹ اور یہ پان یہ کوئی طاقت کی چیزیں میرے دوستوں نہیں. تو یہ اللہ ہم اس کو پیش کرے گا تو بھوکا پیاسا نہیں رہے. ایک بات نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسی بھوک لگے گی کہ آج تک کسی کو نہیں لگی ہوگی. ایسی پیاس لگے گی کہ آج تک کسی کو پیاس نہیں لگی. ایسے ننگے ہوں گے کہ کبھی بھی ایسے ننگے نہیں ہوں گے. کیا ہوا؟ جس نے جب اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائے گا اس کے پیروں کے بیچ میں سے ڈشیں نکلیں گی وہ کھائے گا. جس نے کھلایا ہوگا ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب آئے گا اللہ اس کو پلائے گا. اور جس نے لوگوں کو کپڑے پہنائے ہوں گے تو اللہ رب العزت اس کو وہاں کپڑے کا جوڑا بھی اس کا ننگا پر ختم ہو جائے گا. یہ مطلب ہے اس آیت میں. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ہے. بڑا عجیب مطلب ہے. ہر ایک کو بدلہ دیا جائے گا. نفس سے مراد مجرم ما کسبت جو اس نے کمایا. مطلب یہ کہ ہر مجرم کو بہت جلدی سزا دی جائے گی. اللہ سریع الحساب. اللہ بہت جلدی حساب لے آدھے دن اللہ آدھے دن میں سب کا حساب ہو جائے گا. حدیث شریف میں فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں قیلولہ کریں گے دوپہر میں. دوزخ میں قیلولے کا وقت پہنچے گے. اللہ ہماری پریشان ہم سیدھا الٹا سنا 50,000 سال چلے رہے. بڑا امام صاحب کہنے لگے کہ آدھے دن میں کام ہو جائے گا. بھوک یا پیاس نہیں لگ رہی امام صاحب. دیر ہو گئی شاید نہیں میرے دوستوں. مفسرین لکھتے ہیں آخرت کا جو آدھا دن ہے اس کے اعتبار سے صبح سے جیسے صبح 8 بجے اسکول وغیرہ وغیرہ مدارس شروع ہو جاتے ہیں 12 بجے بریک ہو جاتا ہے تو یہ 12 بجے تک کا جو وقت ہے یہ آخرت کے اعتبار سے اس میں اللہ رب العزت قیلولہ کے وقت تک سب کو دکھتا ہے. فرمایا جنتی جنت میں کشادہ آنکھوں والے خوبصورت حوروں کے ساتھ وہ آرام کریں گے قیلولہ کریں گے. 100 دسترخوان ہوں گے سب کی طرف سے وہ کھانا کھائے. کوئی ہیضہ نہیں ہوگا کوئی بدحسبی نہیں ہوگی اور کوئی باتھ روم اور واش روم اور ٹوائلٹ بھاگنے کی ضرورت نہیں. 100 دسترخوان ہوں گے 100 قسم کے اور ہر کمرے میں 100 قسم کی حوریں ہوں گی. سب سے کھانا کھائے گا سب سے اپنی ضرورت پوری کرے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا تو ایک ہی دفعہ ضرورت پوری کرنے سے آپ کے گھٹنے پکڑ کے کہ بھائی اب چلے گی اب میں کل ملوں آج میں نہیں سکتا بہت مصروف بتا تو سکتا ہے اب میں تھک گیا ہوں. تو فرمایا اتنی بھی اس کو کمزوری نہیں ہوگی جتنی ایک دفعہ شریک حیات سے ملتے ہوئے کمزوری ہوگی. سبحان اللہ بھی نہیں کرتے. ان اللہ سریع الحساب. قیلولہ کے وقت تک اللہ سب کا حساب لینے کا بہت جلدی حساب لینے کا کوئی بھی نہیں بچ سکے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ ہے. آخری آیت ہے ھذا بلاغ للناس. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ ابراہیم یا یہ قرآن کریم ھذا یا یہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولا کہ اللہ خلاف ورزی نہیں کرے گا. جو وعدہ کیا ہے مدد کا ضرور کرے گا دشمنوں سے ضرور بدلہ لے گا لیکن آپ جمے رہو. بلاغ للناس یہ پورا وعظ ہے پوری نصیحت ہے پورا خطبہ ہے زندگی بھر کی پوری تقریر ہے اور ایسی ہے صرف آپ کے لیے نہیں وَلِيُنذَرُوا بِهِ تاکہ اس کے ذریعے تمام لوگوں کو ڈراؤ. جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. کون پہنچائے گا انشاءاللہ. وَلِيَعْلَمُوا اور چاہیے وہ جان لیں انما هو اله واحد. سب سے پہلی چیز کیا ہے نماز ہے یا توحید؟ توحید ہے. نماز سے پہلے اللہ کو ایک جاننا اللہ کو بھول کے کوئی بات نہیں کرتا. اللہ کے ساتھ کسی غوث پاک کو کسی نبی کو اور کسی کو شریک نہیں کرتا. کیا کریں اتنے عرصے تک بیان سنتے ہیں سب کچھ
پھر کہتے ہیں بہت یہ سکون کے پاس ایک بابا مجھے لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ غوث پاک میں نے بڑی کرامتیں سنی ہیں، تو غوث پاک، میں نے کہا غوث پاک تو اللہ ہے، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی، میں نے بڑا مطالعہ کیا، میں نے کہا آپ کو نام ہی نہیں پتا، میں نے چلا اس کی خبر کہاں میرے پتہ نہیں، پھر اتنی بڑی کرامتیں وہ زندہ سب کے پاس آتے ہیں کیا نماز پڑھ کیوں؟ درس نہیں سوچتے، سلام پھرتے باپ جاتے ہیں۔ ابھی مغرب عشاء کے درمیان بیچارہ پیڑ لے کر آ گیا، میں نے کہا کہ آپ تو ایک دانت تھا، میں نے کہا اس کی قربانی میں نے کہا رومت مسئلہ بتاتے ہیں لیکن سلام پھرتے باپ جاتے ہیں، کبھی گھنٹے مسئلہ نہیں، 5 منٹ بھی نہیں بتاتا، ہمیں بھی فکر ہوتی کہ میں لوگوں کا مصروف وقت ہے لیکن سننے کو تیار نہیں، اب اتنی دور سے لے کر آئے، اب وہ واپسی لے گا نہیں لے گا، کتنے لوگ خریدا جات پر لے آتے ہیں، دودھ کے دانتوں کے درجے کو دانت ہٹاتے ہیں، اب ہمیں کہاں پتا کہ دودھ کے دانت کیا ہوتے ہیں، دو دانت کیا ہوتے ہیں، ہم لوگ سیکھو سنو پھر آئیے اور لیمن مجھے سب کچھ پتا ہے، وَلِيَعْلَمُوا تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات سے پہلے چیز کیا ہے؟ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ۔ اتنی موٹی کتاب پڑھاتے سالسہ نے شرح آئی اپنے نظریات ٹھیک کر لو، اردو میں مفتی عبد الواحد صاحب نے کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے عقائد، اور فرشتی زیور ہر گھر میں ہونی چاہیے، حضرت خانوی صاحب اس میں عقیدے لکھے ہیں، اور تعلیم الاسلام مفتی کفایت اللہ صاحب نے لکھی اس میں عقیدے لکھے ہیں، لیکن آئیے کسی طرح پڑھنے کو تیار نہیں، تمہیں کیا پتا عقیدہ، اتھینٹک سوچ، نظریہ، یہ بنیاد، ورنہ نماز قربانی سب قابل، بس 6 آدمی گائے میں شریک، 7واں وہ آیا جو کہتے ہیں اللہ بھی یہاں حاضر ہے مکہ مسجد میں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہے، اللہ بھی ناظر ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، حضور علیہ السلام کی اپنی قبر سے سب کو دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی لیب جانتا ہے، حضور بھی جانتا ہے، اللہ کو پورا اختیار ہے، حضور بھی مختار ہے، ایسا آدمی آپ کی قربانی میں شریک ہوا، قربانی ہو گئی، یہ عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں 100 پیڑ بھی ذبح کرتے تو منہ پہ مار دیا جائے گا، الہ واحد، اللہ کو اکیلا نہیں سمجھا، اللہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کیا، کفار مکہ نے فرشتوں کو شریک کر دیا، نبیوں کو شریک کیا، اور آج کر کے بدعتیوں نے باباؤں کو شریک کر دیا، آپ بالکل پہنچ جاتا ہے یہاں، لیکن یہ جو شاہ صاحب ہے نا اپنی شاہ بازی یہ بڑا دیتے ہیں، یہ عقیدہ ہے، الہ واحد، کرنے بڑھنے والی ذات کون ہے؟ جو کچھ ہوا کس سے ہوا؟ جو ہوگا کس سے ہوا ہے؟ اور جو ہوگا بس اللہ سے، ولی حقیقت کا وہ چاہیے کہ نصیحت حاصل کریں اولو الباب، عقل مند، اہل دانش، جن کی عقل مند ہے وہ تو قبر میں جا کے حاصل کریں گے، لیکن جو عقل مند ہے وہ دنیا میں حاصل کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير، واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذابها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا